تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں اور غیر افسانوی ادب کا جائزہ لیتے ہیں. غیر افسانوی ادب کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے کہا غیر افسانوی ادب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو افسانوی طور پر نہ ہو، یعنی ایک عام سیدھے سادی زبان میں بیان کیا گیا. جیسے تذکرہ نگاری، ہم جب کسی کا چرچا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تذکرہ نگاری. دیکھیے اردو میں تذکرہ نگاری کا آغاز فارسی کے زیر اثر 18ویں صدی میں ہوا، یعنی جب اردو میں تذکرہ نگاری 18ویں صدی میں شروع ہوا ہے. اردو شعراء کا پہلا دستیاب تذکرہ میر کا نکات و شعراء، یعنی جو اردو میں پہلا تذکرہ پایا جاتا ہے وہ میر نے لکھا تھا، نکات و شعراء، وہ شاعروں کے بارے میں ایک تذکرہ ہے. اس کا سال تصنیف 1752 ہے. اس وقت سے 19ویں صدی کے وسط تک بے شمار تذکرے فارسی میں لکھے گئے، جن میں سے بیشتر شائع ہو چکے ہیں. یعنی یہ سب کتابیں فارسی میں لکھی گئی تھی ہندوستان میں. تذکرہ نگاری اس طرح ہوئی، یعنی تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی رائٹر کے بارے میں کچھ بیان کرنا، چرچا کرنا. تو ہندوستان میں یہ 18ویں صدی میں شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہہ رہے ہیں، دیکھیے آب حیات ایک تذکرے کا نام ہے، یعنی تذکرہ نگاری میں ایک کتاب لکھی گئی ہے آب حیات. اس سے بولتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی تذکرے لکھے گئے ان میں شاعر کا نام، اس کا تخلص، استاد کا نام، وہ کہاں رہتے تھے، یہ ذکر کرنے کے بعد کچھ ہی جملوں میں شاعر پر اپنا ایک تبصرہ یا تنقید بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، چند بیان کرتے تھے اور وہ وہاں پر بات ہی ختم ہو جاتی، یعنی مختصر سے ہوتے تھے تذکرے. اور آگے دیکھیے تنقید کا مطلب کیا ہے؟ کرٹیسائز، یعنی ہم کسی کی تحریر پر یا کسی کے عمل پر رد عمل جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تنقید. تو غیر افسانوی ادب میں تنقید ادب کا ایک اہم شعبہ ہے. تنقید کا مقصد ہے تخلیقات کا پرکھنا، فنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا. یعنی ہم جو کچھ لکھتے ہیں تو اس میں ہمارا آرٹسٹک کتنا ہے، اس کا آرٹ ویلیو کو جاننا، اس کو پرکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. اردو تنقید کے ابتدائی نقوش تو تذکروں میں نظر آتے ہیں، لیکن تنقید کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے جب انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا. ٹھیک ہے. ہم تذکرے میں پہلے جان چکے ہیں کہ تذکرے میں پہلے بھی تنقید نظر آتے تھے، مگر باقاعدہ ریگولرلی جو تنقید پایا گیا ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی ایک کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری. یہ ہے ایک تنقید کا پہلا ماڈل، نمونہ، یعنی باضابطہ ایک نمونہ باقاعدہ. پھر اس کے بعد بہت سے تنقید نگار ہوئے، جیسے کہ شبلی نعمانی نے شعر العجم لکھا ہے نا. اور بھی دوسرے رائٹر، جیسے دیکھیے یہاں پر نام دیا ہے مولوی عبدالحق، پنڈت دتا تریا کیفی، محمود شیرانی، حبیب الرحمن خان شیروانی، سید مسعود حسین رضوی ادیب، قاضی عبدالودود، ڈاکٹر محی الدین قادری، یہ سب تنقید نگار ہیں. آگے آتا ہے تحقیق. تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ تنقید کے ساتھ تحقیق کا شمار غیر افسانوی ادب میں ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ تنقید ہو وہاں پہ تحقیق بھی ہوگی. اوکے. تنقید اور تحقیق دونوں لازم اور ملزوم ہے. تحقیقی عمل بنیادی طور سے تجسس سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ذہن میں کیوں، کیسے اور کب کے الفاظ ابھرتے ہیں تو یہی الفاظ ہمیں تلاش و جستجو میں مصروف کرتے ہیں. تحقیق کے لیے محنت جانفشانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے. یعنی جب ہم تنقید کرتے ہیں تو تنقید کے وقت میں اگر جب کبھی ہمیں ایک سوال ابھرتا ہے ایسا کیوں ہوا، ایسا کب ہوا، کیسے ہوا، تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلاش اور جستجو. تلاش اور جستجو کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کہتے ہیں. تحقیق کہلاتا ہے. اور یہ اس تحقیق کے لیے محنت جانفشانی یعنی سخت کوشش بہت ضروری چیز ہے. اس کے آگے آتا ہے مضمون نگاری، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایسے رائٹنگ.
ایسے رائٹنگ مطلب کسی ایک موضوع پر اظہار خیال کا نام ہے جس میں غور و فکر کے ساتھ کسی موضوع کے تمام گوشوں کو پیش کیا جائے۔ مضمون نگاری کے لیے موضوع کی پابندی نہیں، کسی بھی عنوان کے تحت مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون نگاری مطلب کیا ہے؟ ہم کسی بھی موضوع پر کسی بھی ٹاپک پر اپنے اندر میں جو اوپینین ہے، تھاٹس ہے، اس تھاٹس کو ایکسپریس کرتے ہیں اور اس کو اپنا کیئرفلی ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موضوع نگار۔ کیا ہے؟ مضمون نگاری۔ اس مضمون نگاری میں ہم کسی بھی اینی ٹاپک اباؤٹ آن اینی ٹاپک وی کوڈ رائٹ اینی تھنگ، سمجھا؟ مگر یعنی اس میں کوئی کسی خاص اسپیشل ٹاپک ایسے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی ٹاپک پر کچھ لکھتے ہیں تو اس ٹاپک کا ایوری اسپیکٹس، ایوری سائڈس کو ہم ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، ہم پر ضروری ہے، لازمی حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں مضامین نگاری تعلیمی، اصلاحی، اخلاقی، معاشرتی، تاریخی موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ سر سید احمد خان پہلے مضمون نگار ہیں جنہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق میں اصلاحی، اخلاقی اور تعلیمی موضوعات پر پابندی سے مضامین لکھے ہیں۔ دیکھیے سوانح نگاری۔ سوانح نگاری مطلب یہ ہوتا ہے سوانح نگاری غیر افسانوی ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ سوانح کے لفظ سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی نجی زندگی اور اس کی تاریخ پر مبنی ہے، جبکہ سوانح نہ تو تاریخ ہے نہ محض حالات زندگی۔ سوانح نگاری میں کسی فرد کی زندگی کے نشیب و فراز کی رویداد، نفسیاتی کیفیت، سماج کے اثرات کے ساتھ ادبی چاشنی بھی ہوتی ہے۔ اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے، اس کے بعد شبلی نعمانی دوسرے اہم سوانح نگار ہیں۔ مطلب یہ سوانح نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی، ذاتی زندگی اور اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری کو لکھنا نہیں، بلکہ کسی بھی شخص کی زندگی کی نشیب، جو اس کے اچھے دن گزرے ہیں وہ، اور جو برے دن گزرے ہیں وہ، اور جو اس کے اندر کیفیت پیدا ہوئے ہیں، ان کیفیت کو، اس سماج کا کیا اثر پڑا ہے اس کاتب کے اوپر، یعنی جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، جس شخص کے بارے میں ہم سوانح نگاری کر رہے ہیں، اس شخص پر سماج کا کیا اثر پڑا ہے، اس کے اندر کیا احساسات ہے، اس کی زندگی جو اچھائی ہیں، جو برائیاں ہیں، جو اچھے دن گزرے، جو برے دن گزرے، ان سب کو شامل کر کے کچھ لکھنے کو کہتے ہیں سوانح نگاری۔ تو اس میں مولانا الطاف حسین حالی پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر مولانا شبلی نعمانی ہیں، جنہوں نے سوانح نگاری کو رائج کیا، یعنی باقاعدہ لکھنے والے پہلے الطاف حسین حالی، دوسرے مولانا شبلی نعمانی۔ پھر آگے چل کر دیکھیں آپ بیتی یا خود نویش۔ جیسا کہ ہم نے کہا سوانح نگاری کیا ہوتا ہے کہ ایک رائٹر writes about another person, that is called سوانح نگاری. In English it is called biography. Okay. اور آپ بیتی یا خود نوشت کا مطلب ہوتا ہے writer writes about himself, that it is called in English autobiography. Okay. autobiography. سوانح نگاری کی طرح آپ بیتی بھی غیر افسانوی ادب کا ایک حصہ ہے۔ سوانح نگاری اور آپ بیتی میں فرق یہ ہے کہ سوانح نگاری میں زندگی کے کسی خاص شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیت یا ممتاز فرد کے حالات زندگی دوسرا شخص لکھتا ہے، جبکہ آپ بیتی میں یہی رویداد متعلقہ شخص خود بیان کرتا ہے، اس لیے اسے خود نوشت یا آپ بیتی کہتے ہیں۔ یعنی رائٹر رائٹس اباؤٹ ہمسیلف، what up and downs of life he has seen in his life. He writes himself, that is called autobiography. خود نوشت. Okay. خود نوشت آپ بیتی. And if writer writes about the life of somebody or some other person, so that is called biography. Okay.
دیکھیے صحافت کا مطلب ہوتا ہے جرنلزم اردو میں اخبار نویسی یا صحافت کی ابتدا آج سے 178 سال پہلے 1822 سے ہوتی ہے، جب لالا سدا سکھ نے اخبار جامع جہاں نما شائع کیا. یعنی لالا سدا سکھ نے ایک اخبار پبلش کیا تھا جس کا نام تھا جامع جہاں نما. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اردو میں صحافت کا آغاز 178 سال پہلے یعنی 1822 میں ہو چکا ہے. یہ اخبار فارسی میں شائع ہوا تھا، اس کا کچھ حصہ اردو میں تھا، یعنی فارسی میں بھی تھا اور اردو میں بھی تھا، جو اردو صحافت کا اولین نمونہ ہے. یعنی اردو نیوز پیپر کا ویری فرسٹ سیمپل آف اردو جرنلزم. اردو کا پہلا مکمل اخبار مولانا محمد حسین کے دادا مولانا محمد باقر نے 1836 میں دہلی سے جاری کیا. اس میں عملی، ادبی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے. ٹھیک ہے، 1822 میں جو اخبار چھپا تھا ہندوستان میں، اس میں فارسی اور اردو دونوں تھے، مگر ایک مکمل کمپلیٹ اردو نیوز پیپر that was published in India was published by grandfather of Muhammad Hussain Muhammad Baqir in 1836 in Delhi, in which educational, literary and historical articles were published in that newspaper. Okay. دیکھیے یہ ہے انشائیہ. آگے چل کر اخبار نویسی یعنی صحافت کے بعد انشائیہ کا نام آتا ہے. انشائیہ مضمون نگاری کی ایک قسم ہے. جس طرح ہم نے مضمون نگاری میں کہا تھا کہ ہم کسی زندگی کی کسی بھی ٹاپک پر کچھ بھی لکھنے کو کہتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر اس ٹاپک کا ایوری ایسپیکٹس کو ایکسپلینیشن کرنے کو کہتے ہیں مضمون نگاری. اسی طرح یہ ہوتا ہے انشائیہ، کہ انشائیہ میں عام طور پر انتہائی اہم اور سنجیدہ خیالات کو لطیف انداز میں قدر تخیل آمیزی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یعنی ہم کسی بھی چیز کو اگر ہم لطف اندوز انجویبل اسٹائل میں اور وتھ تھاٹ ہے نا، تھاٹ مکس کر کے، ہمارا اس میں کیا ہے، تھاٹس بھی مکس ہوتا ہے، یعنی ہمارا انٹلیکچوئل بھی ہوتا ہے اس میں، یعنی ہمارا اپنا انٹیلیجنس بھی چیک اس میں انٹر ہوتا ہے. یعنی ہم نے جو لکھا ہے اس میں انجوائے بھی ہے اور وزڈم کا استعمال بھی ہے، تخیل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر امیجینیشن بھی ہوتا ہے. اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پان بیشتر لوگ کھاتے ہیں، لیکن سادہ پان کو اگر قوام کے ساتھ چاندی کے ورق پر لپیٹ کر کھائی جائے تو اس کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے. دیکھیے عربی ملیالم میں کہتے ہیں ویٹیلا، ہم اردو میں کہتے ہیں پان. تو ایک سمپل ویٹیلا اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر اسی ویٹیلا کو اگر ہم ایک چاندی کے پیپر میں یعنی سلور پیپر میں لپیٹ کر اور قوام مکس کر کے کھائیں گے تو اس ویٹیلا کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمارا ویٹیلا ہے مضمون نگاری ایسے ہے، اور انشائیہ ہے ہمارا یہ ویٹیلا کو قوام مکس کر کے سلور پیپر میں فولڈ کر کے ایٹنگ کرنا، دیٹ از کالڈ انشائیہ. سمجھا نا؟ انشائیہ مطلب کیا ہے، ہم نے جو مضمون نگاری کی ہے اس میں مضمون نگاری میں کچھ انجویبل یعنی انٹرٹینمنٹ کو فیل کرنا ہے اس میں، اور انٹیلیجنس کو بھی ایڈ کر کے ہم جو رائٹنگ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ انشائیہ، ہے نا. کچھ ایسی ہی صورتحال انشائیہ کے ساتھ ہے. انشائیہ میں مصنف کی داخلی شخصیت کے ساتھ ساتھ خارجی یا بیرونی اثرات بھی شامل ہوتے ہیں. انشائیہ میں یعنی کہ رائٹر جو اپنے مائنڈ میں جو فیل کرتا ہے، اپنے ہارٹ میں جو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ بھی لکھتا ہے، اور اس کا آؤٹر افیکٹ جو جو فیل کرتے ہیں، ادر پرسن جو فیل کرتے ہیں، وہ بھی اس کو انکلوڈ کرتا ہے، دیٹ از کالڈ انشائیہ. دیکھیے آگے آتے ہیں طنز و مزاح. طنز و مزاح کی روایت بہت قدیم ہے.
طنز و مزاح کے واضح نقوش اردو کی معروف صنف سخن ہجویات میں نظر آتے ہیں۔ اردو میں شخصی ہجو بھی لکھی گئی ہے اور شعر آشوب بھی۔ شخصی ہجو میں طنز کے نشتر بھی ہوتے ہیں، یعنی شخصی ہجوم میں طنز کے نشتر بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات رقیق جملے بھی کہے جاتے ہیں۔ شعر آشوب میں معاشرے کی بدحالی پر تیکھا طنز نظر آتا ہے، یعنی شخصی ہجوم مطلب کہ ایک پرسن کے بارے میں ہوتا ہے، اور شعر آشوب کا مطلب کیا ہے؟ ایک پرسن کے بارے میں، کمیونٹی کے بارے میں ہوتا ہے۔ طنز و مزاح کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کچھ لکھنا، دیٹ از ہیومرس ہوگا، اوکے، سٹائر ہوگا، سٹائر۔ طنز و مزاح مطلب سٹائر، اوکے، سٹائر رائٹنگ، طنز و مزاح از کالڈ ان انگلش سٹائر۔ کہتے ہیں شعر آشوب میں، یعنی کہ جب ہم کمیونٹی کے بارے میں کہتے ہیں تو معاشرے کی بدحالی پر تیکھا طنز نظر آتا ہے، یعنی اس میں سٹائر، آئینی یوز کیا جاتا ہے۔ ظرافت کا اعلیٰ معیار غالب نے قائم کیا، یعنی طنز و مزاح میں جو بہت ہی عمدہ مثال ہے وہ ہے غالب کا قائم کیا ہوا طنز و مزاح۔ دیکھیے مکتوب نگاری کا مطلب ہوتا ہے خطوط نگاری، خط لکھنا، مراسلہ نگاری۔ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری بھی غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا غالب سے ہوتی ہے، یعنی غالب نے خط لکھنا شروع کیا تھا۔ غالب سے پہلے بھی ایک دو ادیب اور شاعروں نے خط لکھے تھے، لیکن ان کی زبان فارسی آمیز اور القاب و آداب میں انتہائی تکلف بڑھتا گیا تھا، جو صرف ذاتی حالات یا مراسم تک محدود تھا۔ یعنی غالب سے پہلے بھی کچھ ادیب اور شاعر تھے جو خط لکھتے تھے، مگر وہ ایک فارمل زیادہ فارسی ورڈ ہوتا تھا اور القاب و آداب بہت ہی زیادہ ہوتے تھے، مگر غالب نے اس خطوط نگاری کو، مکتوب نگاری کو اور اس مراسل نگاری کو ایک فارمل سے انفارمل کر دیا، یعنی ایک باہم گفتگو کا اسٹائل عطا کیا۔ جب ہم غالب کا خط پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے غالب یعنی کوئی مخاطب کسی سے باتیں کر رہا ہو، یعنی اس میں کچھ فارمیلٹی ختم کر دیا، وہ القاب و آداب کی جو تکلف تھی وہ تکلف کو ہٹا دیا۔ اسی لیے غالب کے خطوط کو یہ کہا جاتا ہے کہ غالب نے خطوط نگاری کی ابتدا کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خاکہ نگاری سوانح اور آپ بیتی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ خاکہ میں کسی شخص کی زندگی کی ایسی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت یا سیرت نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ سوانح نگاری یا پھر آپ بیتی، تو ہم سوانح نگاری میں وی آر رائٹنگ اباؤٹ سم ادر پرسن، ان آپ بیتی وی آر رائٹنگ اباؤٹ آور سیلف، مگر خاکہ نگاری میں وی آر رائٹنگ اباؤٹ سم بڈی اور فار اباؤٹ آور سیلف، بٹ شارٹلی، ناٹ کمپلیٹلی، but we are writing about ourselves or about other person shortly, but we are highlighting a specific aspect of that person about whom we are writing, okay۔ اور اس شخص کی رفتار و گفتار، طرز زندگی اور عام رویے کے نقوش ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ہم اس شخص کی زندگی پر فوکس کرتے ہیں تو اس شخص کی جو زندگی کی رفتار ہے، گفتار ہے، طرز زندگی ہے اور کامن کریکٹر ہے، وہ سب کے سب ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی سوانح اگر ناول ہے تو خاکہ اسی شخص کا افسانہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ لیں کہ سوانح نگاری مطلب ناول، تو خاکہ مطلب افسانہ، یعنی سوانح نگاری لانگ ہوتا ہے اور خاکہ مطلب شارٹ ہوتا ہے۔ ناول لانگ اسٹوری کو ناول کہتے ہیں،
شارٹ اسٹوری کو افسانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ہمارا آخری ہے رپوتاز. رپوتاز مطلب رپورٹنگ ہے نا. رپوتاز غیر افسانوی نثری ادب کی ایک صنف ہے. رپوتاز فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی رپورٹ کے ہیں، لیکن رپوتاز محض رپورٹ نہیں ہوتا. رپوتاز صرف چشم دید واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس میں سنے سنائے واقعات نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مصنف نے واقعات کا بذات خود جائزہ لیا ہو. ایک اچھے رپوتاز کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی صداقت اور اسی کے ساتھ جذبات و تاثرات کی گہرائی اور خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے رپوتاز نگار کا کسی واقعہ، حادثے، ادبی جلسے، مشاعرے، کانفرنس وغیرہ کا ذاتی طور پر دیکھنا، اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. یعنی رپوتاز کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چشمدید امور کو اپنے قلم سے لکھنا. نوٹ لیسنڈ، جو ہم نے پبلک سے لیسن کیا ہے وہ نہیں، بلکہ ہم نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو قلم بند کرنے کو کہتے ہیں رپورٹنگ. تو ہم جب کوئی تقریر، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ادبی جلسہ، مشاعرہ یا کانفرنس جو دیکھتے ہیں ہم اور سیلف، تو ان کو اپنی طور پہ اپنے نظریے سے اس جلسے، اس کانفرنس کو جو تصویر پیش کرتے ہیں، اس تصویر پیش کرنے کے درمیان اپنے تاثرات کو بھی شامل کرنے کو کہتے ہیں رپوتاز، یعنی رپورٹنگ. ٹھیک ہے.